بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات مشرکوں کے سارے الصلاة والسلام عليك يا حمد و صلاة کے بعد دوستوں بزرگوں اور بھائیوں بالخصوص جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان رحمہ حضرت صاحبزادہ پیر محمد عبداللہ صاحب قبلہ سال ثواب کی قدر شریف کی نعمت میں پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا مرحومہ کے حق میں قبول فرمائے اور ان کے حق میں اللہ رحمت والے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے یا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ آپ مہربانی کریں کہ آپ موبائل اٹھاتے ہیں تو پچھلوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بند کیوں رہی ہے مووی؟ تو یہ آپ دے دیں گے کہ ان کو یہ لیں گے آپ سے لائیو ہے انہوں نے وعدہ کر لیا جی، آپ مہربانی کریں میری بات کی توجہ کریں، دو چار لوگ یہ کام کر لیں، باقی بات سنیں صحیح ہوگی، اطمینان سے بیٹھیں گے تو پچھلوں کو تکلیف ہوگی نہیں انشاءاللہ۔ اس کی لائٹ بند کر لیں، آپ میری بات پر توجہ کریں، اللہ جزاک خیر دے۔ دو چار باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، اطمینان سے سکون سے بیٹھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جب بندہ آتا ہے تو روحانی قرار پاتا ہے وہ۔ میرے عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ رب تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے نا وہ بڑی حکمتوں کے ساتھ پیدا فرمائی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی خوبصورت کائنات رب کریم نے سجائی اور سنواری ہے۔ ہر شخص کے اندر اللہ کریم نے خوبیاں رکھی، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو تو اس شخص سے بہت سارا کام ہو سکتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو اپنی صلاحیت کو پہچانتے نہیں، ساری زندگی دوسروں پر غور کرنے میں گزر جاتی ہے اور اپنے اوپر غور بھی کرتے ہیں تو صرف یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے، میرا تذکرہ ہو جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا تھوڑی تعریف ہو جائے، اس سے باہر نہیں آتے۔ اور یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، تعریفیں کرانا، جھوٹے چکروں میں پڑ جانا، جان بوجھ کے اپنے آپ کو دکھانا، بتانے، بزدل لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ دلیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو حقیقت پسند ہوتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کا سفر کرتے ہیں جو بالکل حقیقت کے قریب ہوتی ہیں۔ تو ایک تو ہم اپنی صلاحیت کو نہیں پہچانتے ساری زندگی، میں جی ان پڑھ آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں جی گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے جی، دور ہی بڑا خراب ہے جی، پریشانی اور مایوسی بڑی ہے، کچی باتیں کرنا۔ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک شخص نے کہا تھا دوست بڑے برے ہیں، دوست بڑے برے ہیں، تو آپ نے کہا یار نہیں، کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں جی آپ کو پتہ ہی نہیں، بڑے برے ہیں۔ تو اللہ والے تھے، وہ فرمانے لگے چل یار پانی جتنا مرضی بھی گندا ہو، آگ بجھانے کے کام تو آتا ہی ہے، چلو آگ تو بجھائی جا سکتی ہے نا، اور کچھ بھی نہ اس سے لیا جا سکے۔ تو ایک تو اپنی صلاحیت کو پہچانے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ملک کے لیے، ملت کے لیے، عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے، مذہب کے لیے کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم سارا دن تبصرے کرتے ہیں،
فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا غلط ہو گیا، تبصرے تو فارغ لوگوں کا کام ہے، کام کرنے والا تو کام کرتا ہے۔ ایک تو اپنی صلاحیت کا جائزہ لیں، آپ کیا کر سکتے ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ زندگی میں کچھ مقاصد بنائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں لگتا، میں بور ہوتا ہوں، میں پریشان رہتا ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ پیسے کمانے کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے تو پیسے کما لیے تو اس کے بعد کافی سارے پیسے ہو گئے، یہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا، یہ تو ایک ضرورت تھی پیسے کمانا، ایک حاجت تھی زندگی۔ کسی شخص کا خیال ہے کہ مجھے ایک عہدے تک پہنچنا ہے تو چلو مل گئی وہ کرسی، اب وہ غور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے کچھ بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، آپ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے، خاندان اور قبیلے سے اٹھ کے سوچنے کے لیے آتی ہیں، آپ اپنے گھر کے جھگڑوں سے تھوڑا باہر بھی نکلتے ہیں، کچھ آپ کو اور بھی سوچیں آتی ہیں، پھر آپ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر آپ بڑے بڑے انقلاب برپا کرتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدنے گئے تھے تو اس کافر مالک نے کہا تھا یہ تو لکھنا بھی نہیں جانتے معاذ اللہ، تو آپ ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہا، ان کو خرید کے لے آئے۔ آپ صحیح حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا، مہمانوں کا آنے جانے کا سارا انتظام ہی حضرت بلال حبشی کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے۔ آپ غور تو کریں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ آج جس شخص نے عشق کے رستے پہ چلنا ہو اس کے امام ہی سیدنا بلال حبشی بنتے ہیں۔ تو زندگی میں وقت کا ضیاع، ہمارے بچے کیا آپ تو بڑے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں آج بھی مذہبی ویڈیو سے زیادہ کھیل تماشے کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے، طنز اور مذاق کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہے۔ جب قومیں، یہ میں آپ کو تجزیہ بیان کر رہا ہوں جو ہمارے ادارے بیان کرتے ہیں، جب قوموں کو شغل میلے پہ لگا دیا جائے، کھیل تماشوں پہ لگا دیا جائے، انہیں کہانیوں پہ لگا دیا جائے یا تبصروں پہ لگا دیا جائے تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی بحث ہم اس بات پہ کرتے ہیں نا کہ فلانا بندہ گلی میں شاپر پھینک گیا، اس سے صرف 5 منٹ لگتے تھے اس کو اٹھانے میں۔ یہ جو بحث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، تو چونکہ یہ مسلمانوں کے امام تھے، روحانی پیشوا تھے، لوگ ان سے اللہ اللہ سیکھتے تھے، اشاعت اور تبلیغ دین کا کام نہیں کرتے، اس نے ارادہ کیا کہ تنگ کرنا ہے آپ۔ اس نے اپنے گھر کی چھت کا پرنالا آپ کی طرف کھول دیا۔ اب تو جو ہے مکان بنتے ہیں لینٹر والے اور بڑے مضبوط، تو جن لوگوں نے اس وقت دیہاتوں میں گزارا ہے ان کو پتہ ہے کہ پہلے کچے مکان ہوتے تھے تو 2 اینٹوں کا بنیرا ہوتا تھا، اور کسی ایک طرف سے بھی کھول دیتے تھے تو پانی ادھر کو جانا شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے کھول دیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے گھر کی جانب۔ اب وہ اپنے گھر کی گندگی روز پھینکتا، جان بوجھ کے چھت پہ گندگی ہوتی اسے پھینکتا آپ کے مکان میں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خاموشی کے ساتھ رہتا، کئی مہینے کو اس کا خیال تھا میں چھیڑ رہا ہوں، یہ چھیڑ ہی نہیں رہے۔ کچھ لوگ ہیں نا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ چھیڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہر بندے کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، نہ کوئی ہر بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے بحث کی جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہر ایک سے تھوڑی بحث کی جائے گی، ہر بندے کے منہ پتہ لگے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بڑے دن اس نے تنگ کرنا چاہا، خاموشی سے صبر سے اپنا کام کرتے رہے۔ ہم نہ کسی ایک بات میں الجھ کے سارے کاموں سے رہ جاتے ہیں، ایک ٹینشن ہوتی ہے تو باقی سارے کام بھی اس سے متاثر کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خاموشی سے پڑھا بھی رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے ہیں، اشاعت بھی ہو رہی ہے، لکھنا پڑھنا سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب وہ جب تنگ کر کر کے تھک گیا نا تو ایک دن دروازے پہ آ گیا، جب آپ کے نکلنے کا وقت تھا کہنے لگا تو میں آپ کے گھر میں روز گندگی پھینکتا ہوں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ فرمانے لگے یہ تکلیف کا ہے کہ بس میرے دل میں خیال آیا تھا شاید کوئی اور رستہ نہ ہو، تو پرنالا ادھر کھل گیا ہے، ایک جھاڑو ایک دابڑا رکھ دیا میں نے،
جب گندگی آتی ہے تو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں، اور بھی تو بڑے کام ہے نا کرنے والے۔ مطلب اب ہر جگہ ہم الجھتے پھریں گے، ہر جگہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرمانے لگے وہ رکھ دیا ہے پھینک دیتے ہیں، مطلب اس میں الجھے اتنا ٹائم کس کے پاس؟ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس مقصد کوئی نہیں، تو گلی گلی نگر نگر جھگڑے کرتے پھرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک بھی اللہ سے کہہ کہ 2 قدم آگے بڑھائے تو یہودی دوڑ کے پیچھے گیا، کہنے لگا پہلے اسلام سنا تھا آج دیکھا ہے۔ پہلے سنا تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق یوں ہوتے ہیں، آج دیکھا ہے۔ تو جب دیکھ لیا ہے تو چکھ لیا ہے تو ذائقہ آ گیا ہے، تو اب پڑھائے نا کلمہ، میں بھی مدینے والے کا غلام بنتا ہوں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی مزاج ہی نہیں، جب کوئی سوچ ہی نہیں، تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، لڑائی ہے، بحث ہے، تکرار ہے، نصیحت کرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں اور عمل کرنے والے۔ سمجھدار ترین آدمی جو بڑی زیرک باتیں کرتا ہے، نماز کے ٹائم جھکتا پھرتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس پر دلیلیں دیتا پھرتا ہے۔ بھائی آپ کے عمل سے خوشبو آنی چاہیے، گفتگو تو نشستن گفتن برخاستن کوئی بھی کر لیتا ہے۔ تو زندگی میں کچھ مقاصد ہو، کچھ کرنے کا عزم ہو، کوئی ارادہ ہو۔ میں نے کہا چلیں رستے ہی کشادہ کرنے کا پروگرام، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص گلی سے گزرا تو اس نے دیکھا بیچ چوک کے گلی کے درمیان میں درخت لگا ہوا۔ ایسے درخت لگانے کی شریعت کے اندر پذیرائی ہے، لیکن آپ اس جگہ پہ درخت تھوڑے لگائیں گے جہاں رستہ بنا ہو، وہاں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، وہ ایک تو رستہ بند کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقاً، موٹر سائیکل کھڑی کر گئے، اور اگر کسی نے ہارن بجا دیا کیونکہ ہم ایک دوسرے کے حق میں نہیں ہوتے، ہمیں اپنے علاوہ اچھا کوئی نہیں لگتا، خیر کرنا نہیں چاہتا، تو میری تھڑی مضبوط ہونی چاہیے، میرا موٹر سائیکل جائے، باقی سارے محلے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی ہے، مجھے کہنا ایمبولینس میں نہیں گزر سکتی تو نہ گزرے، لیکن میں وہ تھڑی نہیں گرانا چاہتا کیونکہ میں نے 2 فٹ جگہ چھوڑی ہوئی ہے جب میں نے مکان بنایا۔ یہ کمزور قوم میں یہ کام کرو، کمزور۔ درخت لگا ہے بیچ رستے میں، کریم فرمانے لگے وہ شخص گزرا، نظر پڑی لوگ تکلیف میں ہیں، اوپر سے ہو کے سواریاں لے کے گزرنا پڑتا ہے، اکیلا بندہ درخت کاٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اب تو اللہ نے آسانی کر دی، گیس آ گیا، ورنہ ایک بہت بڑی دشواری ہوتی تھی شام کو ایندھن جمع کرنا۔ اکیلے بندے نے کلاڑا اٹھایا اور اس نے جا کر کے اس درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ 1 یا 2 دن لگا کے درخت کاٹا، صرف لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب نے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ کچھ کرنے کا تو ارادہ کرے نا صاحب، اور ہمارا جو مقصد ہمارے رب نے بیان کیا نا یہاں آنے کا، لیکن یہ کوئی ابس کام تو نہیں کہ ایک بندہ پیدا ہو، دکھ جھیل کے اس کے ماں باپ اسے بڑا کرے، پھر زندگی کے مد و جزر جوار بھاٹے دشوار گزار راستوں سے گزر کر وہ کمائی کرے، بچے ہو، پھر مر جائے، بس کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ تو رب کہتا ہے مقصد ہے تیرا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کر کے جاتا ہے، کردار کا زیادہ حسن کون پھیلاتا ہے، کون ہے جو زمانے میں زیادہ شمع جلا کے جاتا ہے، بہترین اخلاقی زندگی کون گزارتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ یہاں آ کے لوگ الجھ گئے، طرح طرح کی چیزوں میں الجھ گئے جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی معنی نہیں، وہ کام ہم سارا دن کرتے ہیں، کوئی لین دین نہیں۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، تو حضور فرمانے لگے جو بے مقصد باتیں چھوڑ دے وہ بڑا خوبصورت مسلمان ہے، لا یعنی باتیں چھوڑ دے، مقصد کی بات کرے۔ تو زندگی میں کوئی مقصود پہلے بنائے، کوئی ہو جائے کام، کوئی ہو جائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک تاجر تجارت کرتا تھا، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو رب کریم نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔
انسان کو نا سب سے زیادہ اپنا پتہ ہوتا ہے، غلطیوں کا بھی اور نیکیوں کا بھی، لیکن ہمارا نقص یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا سب سے زیادہ خود پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کی ایک پتہ چل جائے گا، اپنی ساری غلطیوں سمیت پیار ہے اپنے آپ سے، پاک ہے کہ میں نے کی ہے، اور کسی کی ایک پتہ چل جائے برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، یا اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی۔ جب آپ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے معاملات کس طرح کے، ایک تو میں نے کوئی نیکی کی ہے نہیں کی یہ بھی پتہ ہوتا ہے، اور اگر کی ہے تو معیار کیا ہے، میری نیکی کا سٹیٹس کیا ہے، وہ دکھلاوے کے لیے کی ہے، بتانے کے لیے کی ہے، فوٹو کے لیے کی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے میں بھی رفائی آدمی اس لیے کی ہے، سیاسی سب پتہ ہوتا ہے ہمیں، اخلاص کتنا ہے، ریاکاری کتنی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس نیکی کا وزن کیا ہے یہ ہم جانتے ہوتے ہیں، کم از کم اپنی ذات تک تو ہم خبر رکھتے ہیں۔ تاجر کا انتقال ہو گیا، فیصلہ جنت کا ہو گیا، وہ عرض گزار ہے مالک کریم کی بارگاہ میں کہ مولا میں اپنے اعمال سے واقف ہوں، تیرے کرم اور تیرے فضل سے جنت تو ملی، لیکن سبب کیا بنا، کون سی چیز اس رحمت کے نزول کا سبب بن گئی کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، رب کریم نے فرمایا تو تجارت کرتا تھا، کچھ لوگ ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو کہتا تھا ان لوگوں سے جن کو تو پیسوں کو وصول کرنے کے لیے بھیجتا تھا، تو ان سے کہتا تھا نا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نہ دیتا ہوا تو سخت مطالبہ کرنا، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہوا، غریب ہوا تو اسے زیادہ تنگ نہ کرنا، لوٹ آنا، اس سے گنجائش دے دینا۔ مالک میں کہتا تھا تو رب کریم نے فرمایا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو آج میں تیرے اوپر آسانی نہ کر دوں۔ ہمارے ہاں یہ رویہ ہے کہ اگر کسی غریب سے پیسے لینے ہیں تو اس پر حکم ہے کہ شام سے پہلے دینے پڑے گی، اور اگر بندہ تگڑا ہے تو وہ کہتا ہے جا جہاں سے ملتے ہیں دے دے۔ تو اپنی زندگی میں کچھ مقاصد پیدا کریں، کچھ خیر کے کام روز جمع کریں۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی شخص سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بہترین، زبردست، دانشوروں جیسی، لیکن سوسائٹی میں امن پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ 20 25 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کر جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان 50 لاکھ میں سے اگر 1 لاکھ بندہ بھی وہ مومن بن جائے جو حدیث میں بتایا گیا کہ یہ اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ جب انسان تھوڑا سا اپنی تبدیلی کا ارادہ کرے، خیال کرے، جتنے اچھی لوگ باتیں کرتے ہیں اتنی اچھی ہم عمل کے راستے کو بھی اختیار کریں، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے جب نیکیاں شروع ہوتی ہیں تو معاشرے میں نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ذکر آج ممبروں پہ ہوتا ہے، ان پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، کسی بادشاہ کو حوالہ دینا ہو تو ان کا دیتے ہیں، صوفیاء بھی ان کے حوالے دیتے ہیں، علماء بھی حوالے دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں ادھر دیکھنا، بادشاہ بھی تھے، 5 سپارے قرآن پاک کی بھی روز پڑھتے تھے، انہوں نے ڈھیر ساری مساجد اور مدارس بھی تعمیر کروائے۔ آج کل تو ہر شہر میں ہوٹل ہے، آپ جہاں جاتے ہیں کرایہ دے کے آپ وقت گزار سکتے ہیں۔ سرائے بنانا بڑا ضروری ہوتا تھا، مہمان خانے، انہوں نے مہمان خانے قائم کیے، انہوں نے 10,000 مرتبہ روزانہ درود و سلام بھی پڑھا۔ وہ پچھلے کچھ حکمرانوں کی جو غلطیاں تھیں ان کا انہوں نے ازالہ بھی کیا، لیکن عمر کتنی پائی؟ 39 سال، پوری 40 نہیں، کتنی عمر ہوئی؟ اتنا کچھ وہ چلے بھی گئے۔ 39 سال کی مختصر عمر میں
لیکن یہاں تو کتنی عمریں ہو جاتی ہیں، میرے بھی اب بال سفید ہونے لگ گئے ہیں، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ ہوئے، واہ واہ مرد دلیرا۔ اتنا وقت بیت جاتا ہے اور یہ ہے کہ ابھی تک کوئی سجدہ صاحب بھی نہیں کر سکے، ہم کوئی نیا ارادہ ہی نہیں ہم نے بنایا۔ لے کے جائیں، یاد رکھنا دعا کرانا بھی بڑا ہی اچھا کام ہے، لیکن بہترین کام دعا لے لینا ہے۔ دعائیں لینی شروع کر دیں، اور کوئی زندگی میں ایسا کام کبھی نہ کرے کہ بندہ اتنا کمزور ہو ظاہری طور پر کہ نہ اٹھانے جا سکے، آپ کے ظلم سہنے کے بعد نہ کچہری جا سکے، نہ کورٹ میں جا سکے، لیکن جب وہ پوری طرح تھک جائے گا نا، پھر رات کو مصلے پہ بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ شکایتیں وہاں لگے جہاں سے کوئی حکم آئے تو کوئی شخص بھی اس سے بچنے کی طاقت، اپنی زندگی میں صفائی، مزاج میں صفائی، سوچ میں صفائی، کردار میں صفائی، لہجوں میں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کہہ کے تو گزر جاتے ہیں اور بڑا احسان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 4 سنائی ہیں پھر بولا نہیں۔ تو بھئی یاد رکھنا آج تو وہ نہیں بولا، ہو سکتا ہے صبح قیامت بول پڑے، پھر کیا بنے گا؟ وہاں جب رب کی عدالت میں لوگ مقدمہ دائر کر دیں گے تو کیا کرو گے؟ آج تو کوئی کمزور تھا نہیں بول سکا۔ آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ یہ جو ہماری تقریبات ہوتی ہیں نا، یہ سال ثواب کی بڑی اہم تقریبات ہوتی ہیں، ان میں خاص گزارش کرتے ہیں مسلمان مل کے کہ یا اللہ ہمارا فلانا بھائی یا بہن دنیا سے گئے ہیں، ان کی مغفرت کریں۔ آپ غور فرمائیں کتنی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں ترلا مارنا ہے، میں منت کرنی ہے، تو ترلا منت انج نہیں ماری لا کے جا کے بھئی یہ در تک یہ در تک یہ، تو آج جب رسالے سے ثواب کی کرے نا وہ تو قریب ہی بڑا ہے۔ اور ایک درویش نے تو یہاں تک بات کہی، میں حیران ہو گیا، کہنے لگے کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کی سفارش نہیں سنتے ہیں، یہ رب نے ہمیں عزت نہیں دی کہ کہا کوئی گناہ گار بھی مجھ سے آ کے سفارش کرے تو میں اس کی بھی سن کے معاف کر دوں گا، تو یہ تو ہماری عزت ہے رب کی بارگاہ میں، کہتا تو میرے بندے کی بخشش کی دعا مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیز خوب انکساری کے ساتھ، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سال ثواب کی تقریبات پہ جاتا ہوں تو کچھ لوگ راضی کرنے آئے ہوتے ہیں گھر والوں کو، اور گھر والے بھی اللہ ماشاء اللہ اپنے ماحول میں ہی ہوتے ہیں، اور بھئی آپ تو انہیں ماں سے دعا مانگ لیں، آپ کی تو زیادہ ذمہ داری ہے۔ کہ جھک کے سر اللہ کے حضور عرض کریں، اللہ تعالیٰ جانے والا، اور حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں قبروں میں، جس طرح ڈوبنے والا دریا میں انتظار کرتا ہے، اس طرح وہ دعا کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بہت شوق سے دعا میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، اللہ سمجھ عطا کرے۔ ایک بات پوچھی ہے کسی نے کہ مہمان آتے ہیں ان پر پھولوں کی پتیاں پھینکی جاتی ہیں، تو بھائی ایک محبت کی علامت ہے، تو باقی میرا تو مطالبہ رہتا ہے کہ پھول نہ پھینکے، ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ اور میں تو استقبال کے معاملے میں بڑا سخت ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ پیر میں اور وزیر میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ اگر پیر صاحب کے آنے پہ بھی ٹریفک بلاک اور وزیر صاحب کے آنے پہ بھی بلاک ہو تو فرق کیا رہ گیا؟ فقیروں درویشوں کو استقبالوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ یہ جتنے بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا، گاڑی کے پیچھے ہمارے بھاگتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا، مجھ سے آپ قسم اٹھوا لیں، مجھے اپنی غلطیوں کا پتہ ہے، میرے کپڑوں کو ہاتھ لگا کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بالکل صحیح ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک بات کا صرف فائدہ ہے کہ میں کوئی اچھی بات کروں اللہ رسول کی تو آپ اس پہ عمل کریں تو میرے گناہ معاف ہوں گے، تو مجھ سے سن کے آپ نے عمل کیا، حقیقت کا سفر کریں۔ اور باقی جو آج کا مسئلہ ہے وہ نہ پھولوں کا ہے نہ کپڑوں کو، وہ ہے فوٹو کا۔ تو یہ سوال آپ سیدھا سیدھا پوچھیں کہ پھولوں کی وجہ سے دھکے لگے یا دوڑ دو، کوئی پھولوں کی وجہ سے نہیں ہوئی بھائی۔ میں وہ جنوبی پنجاب گیا ہوا تھا، ابھی بھی مجھے کبھی کبھی یہاں درد ہو جاتا ہے، تو ایسے تیزی سے ہم گزر رہے تھے تو ایک ساتھ بھاگ کے موبائل کیا تو وہ گرے، تو پھر میں ان کے اوپر گرا تو سامنے وہ پٹیاں پڑی ہوئی تھی قرآن پاک پڑھنے والی، تو میرے یہاں لگی،
तो फिर उठ के मैंने उससे पूछा, मैं क्या फ़ोटो हो गई कि नहीं? उन्हीं मस्जिद में ऊंचा नहीं कर सकता, फ़ोटो हो गई कि नहीं? कहने जबर है। मैं तो अब किसी जगह नहीं करता चाय पीने रोटी खाने, इसलिए कि कोई खाने नहीं देता, फ़ोटो ही हो रही होती। सवाल ही नहीं पैदा होता आप एक दुकमा बगैर फ़ोटो के गुजार सके। ये थोड़ा सा हमें भी क्या होता है, आगो कैमरा नहीं है, मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला खैर करे, ये मैं ज़रा इन चीज़ों से बचा हुआ हूँ, तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। थोड़ा सा ना कोशिश फरमाएं कि हम संजीदा हो जाएं। आप, मेरी मजबूरी है, मुझे जाना है, ज़ाहिर है मैं मुसलसल सुबह से निकला हुआ हूँ, तो हज़रत दुआ फरमाएंगे। फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि आप लोग बैठे रहे इत्मीनान से। अगर आप मेरी बात मान के बैठेंगे तो ये मुझे ज़्यादा खुशी होगी, उठेंगे तो नहीं इंशाल्लाह। चलो तो इंशाल्लाह बाकी का जो प्रोग्राम है वो आगे चलेगा। मैं यही इजाज़त नहीं थी, आपने भी नहीं उठी, वादा हो चुका है। तो मेरे साथ हैं 2-3 लोग, सिर्फ हो जाएंगे। आखिर दावा मुस्तफ़ा